اب ہم یہ بتائیں گے کہ فکشنز کے ذریعے ایمان بالغیب اور معجزات کی بے وقوفی کیسے ہوتی ہے، کہ جب ہم ایمان بالغیب کے معاملات کو اور انبیاء کرام کے معجزات کو، ایسی چیزوں کو جو عقل سے ماوراء ہیں ہمارے اس دنیا میں، ان کو جب ہم سائنس فکشن تھیوریز کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر اس طرح کے نظریات جو سائنسی تھیوریز ہیں ان کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا خرابی لازم آتی؟ اس کی ایک مثال میں پیش کیے دیتا ہوں۔ خود جناب ساحل ادیم صاحب بھی اور دیگر جتنے لوگ ٹائم ٹریول وغیرہ پہ بات کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے قرآن و حدیث کی جو نصوص ہیں ان کو چسپاں کر کے اپنے نظریات پر وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو ثابت کر دیں۔ سارے ہی ایسے لوگ جو ہیں، جو ٹائم ٹریولرز ہیں، ہم ان کو ٹائم ٹریولرز کہتے ہیں، وہ معراج کے واقعے کو سب سے زیادہ کوٹ کریں گے۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، لکھیں، گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لیں، تو جتنے بھی مسلمان آپ کو تباہ آزمائی ٹائم ٹریولنگ میں کرتے دکھائی دیں گے، وہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ معراج کے واقعے کو فوکس کرتے ہیں اور اس کو ٹائم ٹریولنگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل ٹائم ٹریول کیا تھا مستقبل میں۔ تو اس لیے تھوڑے ہی عرصے میں، اور بعض لوگ جو وہ بیان کرتے ہیں جی کنڈی ابھی ہل رہی تھی، آپ ایسی کوئی حقیقت تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ لیلا من المسجد الحرام، اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم میں بتایا کہ رات کے ایک حصے میں ہم نے اپنے نبی کو معراج کروائی۔ تو وہ رات کا ایک حصہ تھا، یعنی کچھ گھنٹے آپ کہہ سکتے ہیں، جس میں یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ تو وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اتنا لمبا چوڑا جو سیر کا واقعہ ہے، اس میں جنت جہنم دیکھی گئی، آسمانوں کی سیر ہوئی، تو وہ گویا کہ یہ ٹائم ٹریولنگ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ حالانکہ یہ جو معراج ہے یہ ایک معجزہ ہے۔ معجزہ انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہوتا ہے، یعنی وہ انبیاء کے ساتھ واقعہ ہے، وہ پیش آتا ہے جو ہماری عقل سے ماوراء ہوتا ہے۔ جس طرح چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب اس کو اگر کوئی سائنسی تھیوری سے یہ کرنے کی کوشش کرے کہ وہ ایسی ایسی شعاعیں ہوں اور ایسے ایسے راکٹ ہوں اور ایسا ایسا کوئی ایٹم بام ہو اور وہ چلایا جائے تو وہ چاند 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے، اور پھر کوئی ایسی تھیوری ہو کہ وہ پھر تھوڑی دیر بعد آپس میں مل بھی سکتا ہے، تو اگر کوئی ایسا، اب ظاہر ہے کہ یہ بھی تو ایک ایسا معاملہ ہے جو عام لوگوں کی سمجھ سے بالا تر ہے، خصوصاً غیر مسلموں کو تو سمجھ نہیں آئے گا، وہ تو وحی پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو پھر ایسے لوگ اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ اگر کوئی ایسی کوئی سائنسی تھیوری پیش کریں کہ دیکھیں جی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کوئی ایسی چیز تھی، کوئی ایسا ایٹمی کوئی منصوبہ تھا، پلان تھا، جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد کوئی ایسی الفی ایجاد ہو گئی تھی جس سے چاند جڑ بھی گیا، تو یہ کیسی مزح کا خیز اور کیسی یعنی بیوقوفی اور حماقت کی بات ہوگی۔ بالکل ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ایک معجزہ ہے۔ آپ اس کو سمجھنے کے لیے یا لوگوں کو سمجھانے کے لیے سائنس فکشنز کا سہارا لے رہے ہیں اور ہالی ووڈ موویز کا سہارا لے رہے ہیں، اور ایسی تھیوریز جن کی حقیقت دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ابھی تک۔ اگر آئندہ وہ ایسا ہو بھی جائے تو آج تو ان کا وجود نہیں ہے نا، ان کے ذریعے آپ ان کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں، اگر اس کو معراج کو ٹائم ٹریولنگ کا واقعہ مان لیا جائے تو اس سے پھر نتیجہ کیا لازم آئے گا؟ آپ کو پتہ ہے؟ یعنی کہ کوئی بھی معراج کر سکتا ہے۔ یہ جو ٹائم ٹریولنگ کا جو ایک نظریہ ہے، جو تھیوری ہے، جس پر لوگ کام کر رہے ہیں، سائنسدان تو اگرچہ کہتے ہیں نا کہ آئندہ یہ ممکن ہوگی، تو جب ممکن ہوگی تو کیا اس کے لیے نبی ہونا ضروری ہے ٹائم ٹریولنگ کے لیے؟ نہیں، کوئی بھی ٹائم ٹریولنگ کر لے گا۔ اور پھر یہ معجزہ کیسے رہے گا؟ جو ٹائم مشین بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں کہ اس مشین میں بیٹھیں گے تو آپ مستقبل میں ٹائم ٹریولنگ کر لیں گے، یا ادر ڈائمینشنز جو ہیں آپ ان کو دیکھ لیں گے، یا پورٹلز میں آپ جناب گھوم پھر آئیں گے، تو اگر یہ نظریہ، اگر اس کو معراج کے واقعے پر چسپاں کیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ جو بھی ٹائم مشین میں بیٹھے گا، یا وہ اسپیس شپ جو ایسا روشنی کی رفتار کے مطابق سفر کرنے والا بنایا جائے گا، جو بھی اس میں بیٹھے گا وہ گویا معراج کر لے گا۔ یعنی اتنی بے وقوفی آپ نے یعنی ایمان بالغیب اور معجزات کی کر دی ہے کہ
اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جان بوجھ کر، ہم آپ کی نیت پر کوئی شک نہیں کر رہے، صرف خیر خواہی کے انداز میں آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ کے نظریات بہت خطرناک ہیں، اور اس سے تو آپ نے تو ہر ایک کو معراج کروا دینی ہے. پھر جو بھی سائنسدان یا جو بھی اس فیلڈ میں آئے گا اور ٹائم ٹریولنگ کے قابل ہو جائے، اگر ہو بھی آئندہ، تو وہ تو معراج کر لے گا. پھر یہ عجیب و غریب. اسی طرح جنت جہنم، آخرت، قبر و حشر کے جو معاملات، ان کو ٹائم ٹریول کے ساتھ اگر ریلیٹ کر لیا جائے، یا ڈائمینشنز اور پورٹلز کے جو نظریات ان کے ساتھ اگر ریلیٹ کر دیا جائے، تو ایمان بالغیب کا تو ستیہ ناش ہو جائے گا. ہر کوئی موت کے بعد کے حالات بھی دیکھ سکے گا. بھی اگر دادے پردادے کو جا کے وہ دیکھ سکتا ہے، تو پھر بعد والے معاملات بھی دیکھے گا، بعد والے جو حالات ہیں ان کو بھی دیکھ لے گا. تو پھر جو آخرت ہے یا قبر کے معاملات، وہ امتحان نہیں رہیں گے. اور یاد رکھیں کہ قبر کے حالات کو ہم سے چھپایا کیوں گیا ہے. ہم قبر کا عذاب کیوں نہیں دیکھ سکتے، جبکہ جنوں اور انسانوں کے علاوہ تمام جاندار وہ قبر کے عذاب کو دیکھ اور سن سکتے ہیں. جو قریب ہوں وہ سن سکتے ہیں اس کی آہ و پکار جو ہے، یا اس کو جو سزا مل رہی ہے اس کی آواز. جنوں انس کے علاوہ باقی تمام جاندار. اور یہ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں جب عذاب ہو رہا ہوتا ہے کسی فاسق فاجر گناہگار کو، کافر کو، تو فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، تو ایسی چیخیں مارتا ہے، اتنی دردناک اس کو سزا ملتی ہے، ایسی چیخیں مارتا ہے کہ جو بھی ارد گرد جاندار ہوتے ہیں سوائے جن و انس کے، باقی سارے اس کی اس چیخوں کو سنتے ہیں. ہمیں کیوں نہیں سنتی وہ؟ اس لیے کہ یہی تو امتحان ہے. اگر ہر شخص قبرستان کے پاس سے آوازیں سنیں اور مرنے والوں کی آہ و بکا سنیں، تو وہ گناہ کیسے کرے گا؟ اس کے لیے تو امتحان رہ ہی نہیں جائے گا، اس کے پاس تو اختیار ہی نہیں رہ جائے گا. وہ تو اتنا سام جائے گا، اتنا ڈر جائے گا کہ نیکی کے علاوہ اس کے دل میں کوئی چیز آئے گی نہیں. تو یہ جو امتحان ہے پھر اللہ رب العزت نے نیکی اور بدی دونوں ان کا اختیار دیا ہے، وہ تو گویا ختم ہو جائے گا. یہ امتحان ہے. اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ لو رأیتم ما رأیت لو ضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. جو چیزیں میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ لو تو تم پھر روتے ہی رہو، بہت زیادہ رہو. ہنسنا تو شاید کبھی تمہیں نصیب میں ہو، بہت کم تم ہنسو، ہمیشہ روتے ہی رہو، اکثر تمہیں روتے ہی رہو اگر تم وہ چیزیں دیکھ لو جو میں دیکھتا ہوں. وہ کیا تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا وما رأیت یا رسول اللہ کے رسول، آپ نے ایسی کون سی چیزیں دیکھ رہی ہیں؟ فرمایا رأیت الجنت والنار، میں نے جنت اور جہنم دیکھ لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی گئی جنت اور جہنم. تو اگر دنیا والے بھی وہ سارا ٹائم ٹریول کر کے یہ ساری چیزیں دیکھ لیں، ممکن ہو ایسا، تو پھر امتحان تو گیا، ختم ہو گیا امتحان. اب ایک شخص ہے مثال کے طور پر، اس کی موت کا تو کسی کو علم نہیں. اب ٹائم ٹریول کر لیا اس نے، مطلب اگر وہ 100 سال بھی اگر ٹائم ٹریول کر لے، 100 سال آگے چلا جائے، تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے کتنا اور زندہ رہنا ہے، میں نے مرنا کب ہے. کتنی مذاق خیز بات ہے، اور کیسی عجیب و غریب باتیں ہیں. بہرحال ایمان بالغیب اور معجزات کے لیے پر ایمان کے حوالے سے یہ زہر قاتل ہے، یہ جو نئی تھیوری ہے اور یہ جو ہالی ووڈ ورژن ہے اسلام کا. ہم اپنے بھائیوں سے گزارش کریں گے کہ اپنے آپ کو سنبھالیں. بہت زیادہ گمراہیاں دنیا میں پھیل رہی ہیں، اور آج سوشل میڈیا کے دور میں ہر ایک کو آزادی ہے کہ جو اس کے دل میں آئے، جو اس کی زبان پہ آئے، وہ بولتا چلا جائے. اور پھر لوگ بھی ہیں جو سنتے ہیں تو پھر سنتے چلے جاتے ہیں. ماشاءاللہ کیسا نقطہ اٹھایا ہے جی، کیسی بات جی، مولوی تو ان کو پتہ ہی کوئی نہیں. یہ اصل دیکھیں نا جی، یہ قرآن حدیث سے ایسی باتیں ثابت کر رہے ہیں. تو یہ لوگ تو آپ سے چند لوگ خوش ہو جائیں گے یا وہ سمجھیں گے کہ بڑے نقطے اٹھائے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ ان کے ایمان پر حملہ کر رہے ہیں. آپ نہ جانتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، نہ دانستہ طور پر آپ لوگوں کے ایمان سے کھیل رہے ہیں. اس لیے ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو یہیں روک لیں، علماء سے رابطہ کریں، ان کے پاس بیٹھیں اور ان سے سمجھیں کہ اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے. ہاں، قرآن کریم کی تفاسیر صحابہ کرام سے مروی ہیں، قرآن کی تفسیر حدیث سے ہے، پھر صحابہ کرام کے اقوال سے ہے، پھر تابعین، پھر تبع تابعین کے اقوال سے مزین تفاسیر موجود ہیں. آپ ان کا مطالعہ کریں. بھلا ایسی
جو طلسماتی اور دیو مالائی داستانیں آپ کو کہیں وہاں ملتی ہیں؟ ہاں کوئی بنی اسرائیلی روایتیں تو ہوں گی جو بعض علماء نے ذکر کی ہیں، وہ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں کیسی اوٹ پٹانگ چیزیں جو ہیں وہاں اہل کتاب جو ہیں وہ بناتے تھے اور آگے ان کو روایت کرتے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو چیزیں جو بنی اسرائیل کی ہیں ان کی تصدیق نہ کرو اور ان کی تکذیب بھی نہ کرو، کتاب و سنت پر پیش کرو۔ کتاب و سنت کے موافق ہے تو ان کی تصدیق کر لو، اگر مخالف ہے تو ان کی تردید کر دو۔ تو اس لیے ایسی جو چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو باز رکھیں۔